ہمارے اس چینل MU قاسمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک کے موقع پر صاحب خیر حضرات ماشاءاللہ بحمداللہ اپنے خزانوں کو، اپنے مال و دولت کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں۔ اسی تعلق سے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات بتلا دوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، جن میں سب سے پہلے فقراء۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، یعنی جو زکوٰۃ فرض ہونے کا نصاب ہے اس کے بقدر جس کے پاس مال نہ ہو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسکین۔ مسکین وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کھا لیا دوسرے وقت کھانے کا بھی انتظام نہ ہو، وہ اتنا بدحال اور مفلوق الحال ہو، تو ایسے مسکین شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو جو اسلامی مملکتوں میں، اسلامی حکومتوں میں زکوٰۃ وصول کرنے کے کام پر متعین ہے، ان لوگوں کو، ان کارندوں کو زکوٰۃ کا مال دینے ہیں۔ غلام کو آزاد کرانے کے لیے جو آج سلسلہ نہیں ہے، کسی مسافر جو سفر کی حالت میں اپنا مال کھو چکا ہو اور پریشان ہو، ایسے شخص کو۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں تلاش کرنا چاہیے کہ ایسا شخص جو ضرورت مند ہو، جس کو زکوٰۃ کی، جس کو پیسے کی سخت ضرورت ہو، پریشان ہو، بھوکا ہو اور وہ اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سک رہا ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ایسے لوگوں کو چہروں کو پہچانو جو لوگوں سے چپٹ چپٹ کر نہیں مانگتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ کس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کا مال ایک تو وہ شخص جو خود صاحب نصاب ہو۔ آج بہت سارے لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ ہم کسی کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہتے ہیں، اب ہم اس کو دیں یا نہیں دیں، تو ہمیں یہ ان کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ خود صاحب نصاب تو نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کہ گراموں کے اعتبار سے تقریباً 61 گرام چاندی یا اس کے بقدر اس کے پاس مالیت ہو تو اس کے اوپر وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، جس کی تقریباً رقم کم و بیش 25 سے 30 ہزار روپے کے آس پاس بیٹھتی ہے۔ اتنی مالیت سونا، چاندی، نقدی روپے، سامان تجارت، یعنی وہ سامان جس سے وہ جو سامان خرید کر بیچ رہا ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسی زمین، ایسا پلاٹ جو اس نے خریدتے وقت اس نیت کے ساتھ خریدا ہو کہ اس کو پیسے بڑھ جائیں گے تو بیچ دوں گا،
تو وہ بھی سامان تجارت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن جو پلاٹ، جو زمین اس نے اپنی ضرورت کے لیے، مکان بنانے کے لیے، کارخانے کے لیے خریدی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کوئی دکاندار ہے تو اس کی دکان میں جو سامان ہے اس پر، اس سامان پر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ کوئی کارخانے والا ہے تو اس کے کارخانے میں جو مال تیار ہو رہا ہے اس مال کی قیمت پر، لیکن جو مشینری ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس کارخانے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، موٹر گاڑیوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، مکانوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے اس کے پاس خود نصاب کے بقدر مال اگر ہوگا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اس طرح سے نواسا نواسی، ان سب کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح سے بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ اپنے بہن، سگے بہن بھائی، اپنے چچا، خالہ، پھوپھی، بھتیجا بھتیجی، اس کے علاوہ جو بھی اور رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ کا مال اگر وہ ضرورت مند ہیں تو دیا جا سکتا ہے، اور رشتہ دار کو زکوٰۃ کا مال دینے میں اور زیادہ اجر ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، اور ایک اس کی مدد کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا، ایک اس کی مدد کرنے کا، اس کی ضرورت پوری کرنے کا۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج مدارس ہیں، مدارس میں غریب طلبہ پڑھتے ہیں، ان مدارس کو بھی اپنی زکوٰۃ کا مال دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو دین کی اشاعت، اللہ کے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے، اور دوسری چیز زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے ان نیک قرآن حدیث پڑھنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال جا سکتا۔ اسی طرح سے سید خاندان، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی خاندان کے لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، ان حضرات کو، ان بنو ہاشم خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اگر یہ کہیں پر کوئی ضرورت مند ہو سید خاندان میں تو ان کو ہم اپنے امدادی مال سے ان کا تعاون کریں، ان کو زکوٰۃ اور صدقات کا مال نہ دیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نانی نانا اور دادی دادا، ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے تو ان کو ہم اپنے امدادی مال میں سے ہدیے کے طور پر مال دیں، ان کو زکوٰۃ کا مال نہ دیں۔ زکوٰۃ صرف اپنے ان رشتہ داروں کو جو ان کے علاوہ ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ زکوٰۃ میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دیں اس کو بتلا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بھئی زکوٰۃ لے لو، بلکہ زکوٰۃ کا مال بطور عیدی کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، یہ بغیر بتلائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ کیونکہ بعض ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان کو ہم زکوٰۃ کا مال دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ہم ان کو زکوٰۃ بتلا کر دیں گے تو وہ اپنی اس میں شرم محسوس کریں گے، لہذا ہم انہیں عیدی کے نام پر، ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر دے دیں اور ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس موقع پر اپنے مالوں کی خوب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ پوری حساب لگا کر، ایک ایک روپے کا حساب لگا کر پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اگر زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی، کم ادا ہوتی ہے تو وہ مال اللہ کے یہاں محفوظ نہیں ہوتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ مال حفاظت میں رہے، وہ اللہ کی طرف سے تباہی و بربادی کا شکار بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کا، سامان تجارت کا، اپنے گھر میں زیورات کا پورا حساب لگا کر اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو حولان حول کے بعد پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔